الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں دینا چاہتا ہوں، اور یہ مثالیں میں نے اہل علم کے اقوال سے اخذ کی ہیں۔ پہلی مثال، دل کے جو اعمال ہیں وہ بنیاد ہیں، اور اوضاع جوارح جسم کے جو اعمال ہیں وہ عمارت ہے۔ یعنی کوئی بھی تعمیر ہو، کوئی بھی عمارت ہمیں کب اچھی لگتی ہے؟ جب اس کی بنیاد مضبوط ہو اور اوپر تعمیر خوبصورت ہو۔ تو یہ جو بنیاد ہے یہ اخلاص، یہ نیت ہے، یہ دل کے اعمال ہیں، اور اوپر جو تعمیر ہے جسم کے جو اعمال ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ یہ عمارت ہے۔ یعنی تو نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، یعنی بنیاد مضبوط ہو، اور اوپر تعمیر بھی اچھی ہونی چاہیے، یعنی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تو وہ تعمیر، وہ عمارت ہمیں اچھی لگتی ہے، اس کی قیمت لگتی ہے۔ دوسری مثال کہ نیت کی حیثیت روح کی مانند ہے، روح کی طرح ہے، اور عمل کی حیثیت جسم کی مانند ہے، یعنی جسم کی طرح ہے۔ انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم۔ اگر انسانی وجود سے روح نکل جائے تو جسم چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، طاقت والا ہو، توانا ہو، مضبوط ہو، مگر اس کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں ہے۔ روح اور جسم کا اتصال ہی ایک انسانی وجود بنتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، جسم کیا ہے؟ وہ ایک لاش ہے، ایک میت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو زمین کے اندر دفن کر دینا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر نیت جو ہے، اگر یہ اچھی ہے، یہ مضبوط ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، تو یہ روح ہے، اور باقی جو ہے جسم، اس کی مثال کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ تو عمل بھی اچھا خوبصورت ہونا چاہیے۔ عمل کی خوبصورتی کیا ہے؟ عمل کی خوبصورتی وہ اتباع سنت سے مشروط ہے، سنت کے مطابق وہ عمل۔ اور نیت کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ اخلاص کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ دو شرطیں ہیں کہ نیت کے اندر اخلاص ہو اور عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو نیت کی حیثیت روح کی مانند ہے، اور باقی جو جسم، عمل کی حیثیت وہ جسم کی مانند ہے۔ یہ دوسری مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ تیسری مثال کہ دل جو ہے انسان کا، یہ دل سپہ سالار ہے، یہ کمانڈر ہے، اور باقی جسم جو ہے وہ اس کی فوج ہے، لشکر ہے۔ جب سپہ سالار بہادر ہوتا ہے، کمانڈر جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، تو فوج بھی اچھے طریقے سے لڑائی کرتی ہے۔ لیکن اگر سپہ سالار ہی بزدل ہو یا کرپٹ ہو، اچھا نہ ہو، تو باقی جو فوج ہوتی ہے، لشکر ہوتی ہے، وہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، وہ سب کچرا ہے، بیکار ہے۔ وہ اس لشکر کو، اس فوج کو کبھی بھی جو نا فتح حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ مثال ہے کہ دل جو ہے انسان کے اندر، جو جسم کے اندر جو دل ہے، یہ سپہ سالار ہے، یہ کمانڈر ہے، اور باقی جسم یہ ایک اس کا لشکر ہے، فوج ہے۔ جب سپہ سالار اچھا ہوگا تو فوج بھی اچھی لڑائی کرے گی۔ تو یہ مثال ہے کہ انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اعمال درست نہ ہو، اور اعمال درست نہیں ہو سکتے جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو۔ چوتھی مثال کہ ہم پھولوں کو دیکھتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ پھولوں کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، ایک اس کا رنگ اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں، اور اس کی خوشبو۔ تو جو اس کا رنگ ہے وہ عمل ہے، اور خوشبو نیت ہے۔ اگر کسی پھول سے کوئی خوشبو نکال دیں تو بغیر خوشبو کے کوئی پھول ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہم اسے خریدیں گے نہیں۔ تو خوشبو یہ نیت ہے، اور رنگ جو ہے وہ عمل ہے۔ تو ان مثالوں سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ نیت کے انتہائی اہمیت ہے، اور نیت جو ہے اس کا محل و وقوع کیا ہے؟ دل کے اوپر محنت کرنی چاہیے، دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص حاصل کیسے ہو؟ کہ اخلاص ہمیں نصیب کیسے ہو؟ ہم کیسے اخلاص کو حاصل کریں؟ یا ہماری نیت درست کیسے ہو جائے؟ ہماری نیت اچھی کیسے ہو جائے؟ یہ سب سے اہم ترین سوال ہے ہر عبادت کے لیے۔ سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم کس طرح اپنی نیت کو صحیح کریں، یا ہم کس طرح اخلاص حاصل کریں۔ اخلاص کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اخلاص موجود ہو۔ تو اخلاص کیسے ہمیں حاصل ہوگا؟ اس کے لیے میں نے 5 نقطے جو ہے وہ جمع کیے ہیں۔ ان 5 نقطوں کو ذرا دھیان سے، غور سے سنیں، پھر انہیں نوٹ بھی کر لیں۔ تو انشاءاللہ ان 5 نقطوں کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہمیں اخلاص حاصل ہوگا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی عمل کرے، یعنی نماز شروع کر رہا ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے یا کوئی اور نیکی کرنی ہے، تو ہر عمل کے لیے اسے یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، وہ باخبر ہے رب، وہ رب قریب ہے، اس کے سامنے ہے۔ یعنی عمل کرتے ہوئے بندے کے دل میں تصور کیا ہو، اس کا دھیان کیا ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں، میرا رب میرے سامنے موجود ہے، مجھے وہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے۔
جب دل کے اندر یہ یقین آ جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے، میں اپنے رب کے سامنے ہوں، تو اسے اخلاص حاصل ہوگا، اسے اخلاص حاصل ہوگا اس عمل کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اگر انسان کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے نا عبادت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، تو اسے خود بخود جو ہے یہ اخلاص حاصل ہوگا، اس کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچ رکھے، اس کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ سے ناراض نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس عبادت سے کیسے مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ اس عبادت کے بعد مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں کیسے اللہ تعالیٰ کو خوش کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناخوش ہو جائے، اور اپنے اس عبادت کا بدلہ جو ہے، اس کا اجر و ثواب اپنے اللہ سے لینا چاہے۔ اس کے دل میں یہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدلہ دینے کے بجائے، اجر و ثواب دینے کے بدلے مجھے عذاب دے دے، یعنی دل کے اندر اس کے کیفیت کیا ہو، سوچ کیا، اس کی فکر، اس کی ٹینشن کیا ہو کہ کس طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، وہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، ناخوش نہ ہو، اور اس کا بدلہ مجھے اللہ دے۔ ایسا نہیں کہ میں بس یہ سوچوں یہ عبادت کے ذریعے سے مجھے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، میری شہرت ہو جائے، مجھے نیک نامی حاصل ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں۔ یا ایک انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے مثال کے طور پہ، اور کمپنی کا مالک بھی نیک نمازی ہے، اب کمپنی کے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ہاں مالک نیک نمازی ہے، اس کے سامنے اچھا بنو، اچھی طرح نماز پڑھو، تو مالک دیکھا ہاں یہ دیکھو نماز پڑھنے والا ہے تو مجھے ترقی ملے گی۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، پھر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ فکر کیا ہونی چاہیے کہ اس نماز کا بدلہ جو ہے، اجر و ثواب مجھے مجھے اللہ سے لینا ہے۔ میں نے روزہ رکھا ہے، اس روزے کا بدلہ میں نے اپنے رب سے لینا ہے، کمپنی کے مالک سے نہیں لینا کہ مجھے تنخواہ میں اضافہ کر دے گا، مجھے جلدی چھٹی دے گا، یا چلو یہ روزے دار ہے اس کی جو ہے نا کچھ مدد کر دوں، اسے میں ترقی دے دوں، کچھ دنیاوی فائدہ نہیں، بلکہ اس کی سوچ یہ ہو کہ اس کا بدلہ مجھے اپنے رب سے لینا ہے، رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ دنیا والوں کی فکر نہ کرے، اپنے رب کی فکر کرے۔ تو جس انسان کی یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، یہ اس کی ٹینشن ہو جائے کس طرح اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو، تو اس کو پھر اخلاص حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کی نیت صحیح ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ کہ وہ عبادت کرنے کے بعد کسی بھی عبادت کا استحقاق اپنے آپ کو نہ دے، استحقاق اپنے آپ کو نہ دے۔ استحقاق یہ لفظ ذرا مشکل سے سمجھے، استحقاق یعنی اس کی صلاحیت یا قابلیت یا کریڈٹ، انگلش میں کریڈٹ کہیں گے، کہ اب یہ آسان ہو جائے گا سمجھنے کے لیے، کہ کسی بھی عبادت کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دے کہ یہ میری صلاحیت تھی، یہ میری طاقت تھی، یہ میں نے بڑا کمال کیا کہ میں نے عبادت کی ہے۔ کسی بھی عبادت کو کرنے کے بعد سر کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دے، بلکہ یہ سوچ رکھے کہ یہ تو اللہ نے مجھے توفیق دی، یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، اس پروردگار کا احسان ہے کہ اس کی توفیق کی وجہ سے میں نے یہ وضو کیا، یہ نماز ادا کیا، یہ اذکار کیے، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے میرے اوپر کہ میں نے نماز ادا کی، اس کے اندر میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جب بندہ یہ سوچ رکھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر، اس پروردگار کا فضل ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے عبادت کی، اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دے، بلکہ یہ نعمت ہے، عبادت کرنا ایک بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہے، اس نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، تو کیا ہوگا؟ اسے عاجزی حاصل ہوگی، عبادت کے اندر اسے عاجزی ملے گی، تکبر سے بچے گا، اور بندے کے لیے ہے ہی عاجزی، عبادت جو کے اندر عاجزی لازم ہے، عاجزی، انکساری، تواضع جو ہے عبادت کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ اور تکبر جو ہے، کبریائی، یہ انسان کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ متکبر ہے، اللہ کو لائق ہے کہ اللہ تکبر کرے، اس پروردگار کی شان ہے، یہ وہ متکبر ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ تکبر کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اس کے لائق ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ اللہ متکبر، انا کبیر المتعال، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ تکبر اللہ کے لیے، بندے کے لیے تو عاجزی ہے۔ تو جب بندہ یہ یقین رکھے گا، اپنے آپ کے اندر یہ سوچ رکھے گا کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی عبادت کرنے کی، تو اس عبادت کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دے گا، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے گا، تو اس عمل کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے اسے اخلاص نصیب ہوگا، اس کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ یہ تیسرا نقطہ ہے جس کی نیت کو صحیح کرنے کے لیے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ عمل کے اندر نرمی ہو، ٹھہراؤ ہو، سکون ہو، جلد بازی نہ ہو، عجلت نہ ہو۔ یہ جو نماز کے اندر جلد بازی ہے، عجلت ہے، جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدے کرنا، پتہ ہی نہیں کب نماز شروع ہوئی کب ختم ہوئی، حدیث شریف کے اندر اس کے لیے بہت بری مثال بیان کی گئی ہے کہ یہ کوے کی طرح جو ٹھونگے مارتا ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔
اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہ تو منافق، یہ تو ریاکار کی نماز ہے. یہ ریاکاری کر رہا ہے. کیونکہ منافق کیا ہوتا ہے؟ وہ دل سے نماز ادا نہیں کرتا. اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ نہ دل سے جو نہ عبادت کرتے اور نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جس عبادت کے اندر ٹھہراؤ ہے، نرمی ہے، سکون ہے، زیادہ اللہ کا ذکر ہے، عبادت کرنے والوں کو زیادہ لطف آ رہا ہے کہ اپنے رب کے سامنے میں رب سے ملاقات میں ہوں، عبادت کر رہا ہوں، تو لمبا رکوع، لمبے سجدے. تو جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے تو اسے اخلاص بھی نصیب ہو جاتا ہے، وہ ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے. تو نماز کے اندر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور نماز کے اندر اس بندے کو ایک لطف آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے. تو اس سے اخلاص نصیب ہوتا ہے. پانچواں آخری نقطہ یہ ہے کہ عبادت کر کے، عمل کر کے مطمئن نہ ہو جائے کہ ہاں جی میں نے تو نماز ادا کر لی. نہیں، بلکہ وہ ڈرے کہ یار نماز تو ادا کر لی ہے مگر پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں. پتہ نہیں نماز کے اندر تو کوالٹی ہے ہی نہیں، میں تو عاجز ہوں، میں تو سب سے زیادہ نالائق ہوں، میں تو نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ اللہ سے ڈرتا رہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے کہ انبیاء علیہ السلام عبادتیں کر کے اللہ سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں عبادت قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. یہ نبیوں کی صفت میں سے ہے. اور اولیاء کرام کی صفات میں سے بھی ہے کہ اولیاء کرام بھی، صالحین جو ہے، بزرگ لوگ، نیک لوگ، اللہ کی عبادت کر کے مطمئن نہیں ہو جاتے بلکہ ڈرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی جو یہ صفت ہے کہ وہ عبادت کر کے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو عمل کر کے انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میری عبادت کو قبول کر لے. تو یہ عمل اسے کیا کرے گا؟ اخلاص دلائے گا، اسے اخلاص حاصل ہو جائے گا. تو کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سلام پھیر لیا کرتے تھے، یعنی نماز مکمل فرماتے، تو آپ فوراً اللہ اکبر کہتے. صحابہ کرام کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کی آواز سے سمجھ جاتے تھے کہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی. آپ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا 4 اذکار تو اور بھی ہیں مگر صرف یہ 4 کا میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ سلام پھیرتے یا فوراً یہ 4 اذکار کیوں فرمایا کرتے تھے. اس کے اندر بڑی غور و فکر کرنے کے لیے بڑی حکمت کی، علم کی باتیں ہیں کہ نماز ادا کی آپ نے، الحمدللہ نماز مکمل ہو گئی. نماز مکمل ہوتے ہی اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اس کی تعریف و توصیف کہ تیری توفیق سے مجھے یہ نماز میں نے پڑھی ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اظہار، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے. پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. استغفار کیوں؟ نماز کے بعد استغفار کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کے اندر جو کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہے. یہ میرے اپنے اعمال ہے، میری اپنی نالائکی ہے کہ میں نماز کا حق ادا نہیں کر سکا. جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا. جو اچھے طریقے سے عبادت کرنی چاہیے تھی وہ مجھ سے نہیں ہو سکی. اس لیے میں تو سے استغفار کرتا ہوں کہ اس نماز میں جو کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، جو بھی کمی بیشی ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. پھر اللہ سے دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دیکھیں اے اللہ تو میری مدد کر، تو میرے توفیق دے، میری مدد فرما کہ میں تیرا بہت اچھا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں، تیری بہت اچھی والی عبادت کروں. یہاں ایک بات نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دعا تو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے کرنی چاہیے نا. اے اللہ تو مجھے توفیق دے، میں تیرا بہت اچھا ذکر کروں، تیری اچھی والی عبادت کروں، تیرا اچھا والا شکر ادا کروں. یہ تو ہمیں پہلے کرنی چاہیے. نہیں، حدیث میں حکم ہے یہ، اور یہ وسلم کی سنت ہے یہ. آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا تھا کہ نماز کے بعد جو ہے نا یہ دعا کرنا نہ بھولنا. اور آپ خود بھی یہ دعا کیا کرتے تھے. یہ دعا انشاءاللہ ہمارے کورس میں آگے آئیں گی، لیکن یہاں میں نقطہ جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ دعا تو پہلے ہونی چاہیے تھی نا، لیکن آپ بعد میں یہ دعا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، اے اللہ یہ جو نماز میں نے ادا کی ہے اس کے اندر تو میری مدد کر کہ میں تیری نماز اچھے طریقے سے ادا کروں، تیرا بہت اچھا ذکر کروں، تیری اچھی والی عبادت کروں. یہ تیری توفیق سے ممکن ہے. اگر تو میری مدد کرے گا تو یہ میں کر سکوں گا، ورنہ تیری مدد کے بغیر میں نہیں کر سکتا. پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ اللہ کی عظیم ترین صفات. اے اللہ اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی ہے، تو ہی سلامتی والا ہے، تیری طرف ہی سلامتی ہے، تیری طرف سے ہی سلامتی آتی ہے. تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو صاحب ذوالجلال والاکرام ہے. تیری عظمت اتنی ہے، تیرا جلال اتنا ہے کہ یہ میرا عمل ہے یہ کسی قابل ہی نہیں ہے، لیکن تو اکرام والا ہے. تو مجھ پہ اکرام فرما دے، تو مجھ پہ رحم فرما دے، اس نماز کو تو قبول فرما دے.
یہ میرے ٹوٹے پھوٹے سے اعمال ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کر سکوں، لیکن تو اپنی رحمت سے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو میرا اکرام کرتے ہوئے، مجھ پر رحم کرتے ہوئے، مجھے میرے پر ترس کھاتے ہوئے، میں تیرا بھکاری ہوں، تیرے در کا منگتا ہوں میں، تو مجھے میرے پر ترس کھا، تو میرے پر رحم کھا، اور میری اس نماز کو جو بالکل بھی کسی کوالٹی والی نہیں ہے، اس کو تو قبول کر، اس کو تو قبول فرما لے۔ تو یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر اخلاص آتا ہے دل کے اندر۔ تو یہ 5 نکات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص اس طرح ہمیں حاصل ہوگا جب انسان عمل کرے تو اسے یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی فکر یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اور اس کا بدلہ میں نے اللہ سے لینا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ، دنیا کی دولت یا دنیاوی شہرت مجھے نہیں چاہیے، اس کا بدلہ میں نے اللہ سے لینا ہے۔ اور عبادت کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دے، بلکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، اور عبادت کے اندر نرمی ہو، ٹھہراؤ ہو، سکون ہو، جلد بازی نہ ہو، اور عمل کر کے مطمئن نہ ہو جائے، پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ اس عبادت کو قبول کر لے۔ ان 5 نکات کو انشاءاللہ عمل کریں گے تو ہمیں اخلاص نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و توفیق ہمیں، اللہ تعالیٰ ہر عبادت کے اندر ہمیں اخلاص نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔